آج کی تاریخ ہے 28 فروری. ایران اکیلا کھڑا ہے. ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کے مسائل اور دوسری جانب عرب مسلمان ممالک جنہوں نے اپنی زمین دشمن کو دے دی اور باقی دنیا کوسچن مارک بیانات دے کر چپ بیٹھ گئی. سوال یہ ہے کہ کیا ایران واقعی اکیلا ہے یا کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہے جو ابھی بھی نظر آ رہا ہے. مجھے محمد حسن عباس کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ISN. ناظرین، آج صبح تہران میں لوگ رمضان کی سحری کھا رہے تھے اور اسی وقت آسمان سے آگ برسنا شروع ہوئی. امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ آپریشن شروع کیا. اسرائیل نے اسے رورنگ لائن کہا، امریکہ نے آپریشن ایپک فیوری کہا. تہران، اصفہان، قم، کرمنشاہ، ایک کے بعد ایک شہروں میں دھماکے ہوئے. ایک لڑکیوں کے اسکول پر میزائل گرا، 40 بچیاں شہید ہوئیں. صدر ٹرمپ نے دنیا کو کیا بتایا کہ ہمارا مقصد ایران کی فوجی طاقت تباہ کرنا اور وہاں حکومت بدلنا ہے. لیکن ایران کے موقف کی بات کی جائے تو ایران کی نظر سے دیکھیں تو یہ جنگ نہیں ہے، یہ وجود کی لڑائی ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا، ہم نے یہ جنگ شروع نہیں کی، ہم دفاع کر رہے ہیں، جارجیت نہیں. جب تک امریکہ حملہ روکے گا ہم بھی روک دیں گے. تہران کی سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ وہ ممالک جنہیں ایران بھائی سمجھتا تھا، سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین، UAE، انہوں نے اپنے زمین پر امریکی اڈے قائم کر رکھے اور انہیں اڈوں سے ایران پر حملے ہوئے. ایران کا جواب تاریخ کا سب سے بڑا جواب تھا. ایران نے فیصلہ کیا اگر مسلم ممالک نے اپنی زمین دشمن کو دی تو وہ زمین بھی جوابی کارروائی کا ہدف بنے گی. لیکن ایران نے صاف کہا، ہم عوام کو نشانہ نہیں بنا رہے، ہم امریکی فوجی اڈوں کو مار رہے ہیں. ایران کے IRGC نے قطر میں العدید ایئر بیس، کویت میں UAE میں السلیم ایئر بیس، الدرفا ایئر بیس اور بحرین میں امریکی بحر بیڑے کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا. یردان، سعودی عرب اور عراق میں بھی امریکی اڈے ہدف بنے. ناظرین، یہ تاریخ میں پہلی بار تھا کہ ایران نے UAE، اردن، بحرین اور کویت پر براہ راست حملے کر دیے. IRGC نے اسی دوران اعلان کیا کہ یہ آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک دشمن کو فیصلہ کن شکست نہ ہو. پاکستان خاموش ہے مگر اندر سے بے چین بھی ہے. اب بات کرتے ہیں پاکستان کی، کیونکہ پاکستانی عوام کا دل ایران کے ساتھ ہے، دھڑک رہا ہے، مگر حکومت کی مجبوریاں الگ ہیں. پاکستان خود اس وقت افغانستان کے ساتھ کھلی جنگ میں ہے اور ایران اس کا براہ راست پڑوسی ہے. ایران کے وزارت خارجہ نے پاکستان افغانستان کشیدگی پر بھی ثالثی کی پیشگوئی کی تھی، یعنی ایران خود اتنے بڑے بحران میں بھی پڑوسیوں کے درمیان امن چاہتا تھا. پاکستان نے فوری طور پر ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے سے اپنی ایئر لائنز کو روک دیا اور سرحدی علاقوں میں نگرانی بڑھا دی. پاکستان کا سرکاری موقف ہے تحمل اور صفاقت کاری، لیکن پاکستانی عوام کا سوال ہے، مسلمان کا خون بہہ رہا ہے، ہم چپ کیوں ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اسلام آباد کے پاس بھی نہیں ہے. روس غصے میں ہے مگر ہاتھ خالی. روس نے آج امریکی اور اسرائیل کے خلاف سب سے سخت بیان دیا ہے. روس نے امریکہ اسرائیل حملوں کو بلا اشتعال مسلح جارحیت قرار دیا اور کہا کہ اس بحران کی تمام ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے. روس نے الزام لگایا کہ امریکہ نے جوہری مذاکرات کو محض حملے کی تیاری کے لیے ڈھال بنایا اور جب تیاری مکمل ہوئی تو بات چیت توڑ دی. لیکن روس کی حقیقت یہ ہے کہ روس یوکرین میں الجھا ہوا ہے، اس کے پاس ایران کی براہ راست مدد کرنے کی صلاحیت محدود ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ روس ایران تعلقات اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہیں، دفاعی اتحاد نہیں. روس کا کردار کیا ہے؟ بیانات، مذمت، پس پردہ ہتھیار اور انٹیلیجنس شیئرنگ، براہ راست جنگ میں کودنا فی الحال نہیں. چین سب سے طاقتور، سب سے خاموش. چین کا رد عمل دیکھیں تو وہ سب سے دلچسپ ہے، بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. چین کی وزارت خارجہ نے کہا، چین امریکہ اور اسرائیل کے فوجی حملوں پر شدید تشویش رکھتا ہے. فوری جنگ بندی ہو، مذاکرات دوبارہ شروع ہو اور مشرقی وسط میں امن قائم رہے. لیکن چین پردے کے پیچھے کیا کر رہا تھا؟ چینی جہاز جنوری سے امریکی بحری بیڑے کی نگرانی کر رہے تھے. چین نے ایران کو سیٹلائٹ سے امریکی اور اسرائیلی فوجوں نقل و حرکت کی انٹیلیجنس فراہم کی اور روس چین ایران نے فروری میں کلیج میں مشترکہ بحری مشقیں بھی کی. چین کی حکمت عملی وہی ہے جو ہمیشہ رہی ہے، ایکٹیو نان الائنمنٹ. مذاکرات کرو، اقوام متحدہ میں آواز اٹھاؤ، مگر براہ راست جنگ سے دور ہو، کیونکہ چین جانتا ہے ایران کے ساتھ اس کی توانائی کی ضروریات وابستہ ہیں اور امریکہ سے تجارتی تعلقات بھی. چین کا غیر طویل مدتی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں کتنا کمزور ہوتا ہے. غیر جانبدار تجزیہ سچ کیا ہے؟ اب
یہاں ایک لمحے کے لیے رکنا ضروری ہے ناظرین. ایران کا دکھ سمجھ میں آتا ہے. کوئی بھی ملک اپنی سرزمین پر بم نہیں چاہتا. لڑکیوں کے اسکول پر میزائل یا کوئی ٹارگٹ ملٹری ٹارگٹ نہیں تھا. لیکن یہ بھی سچ ہے ایران کے اپنے عوام نے مہینوں پہلے سڑکوں پر نکل کر حکومت سے آزادی مانگی تھی. ہزاروں گولیاں لگی, ہزاروں جیل گئے. یہ بھی سچ ہے عرب ممالک نے امریکہ کو روکنے کی کوشش کی. امان نے آخری لمحے تک ثالثی کی سعودی عرب, قطر, ترکی نے بھی امریکہ کو روکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے. اور یہ بھی سچ ہے روس اور چین نے ایران کو بیانات دیے مگر جب اصل وقت آیا تو پیچھے چلے گئے. اب دنیا کا رد عمل کیا تھا اس پہ؟ فرانس کے صدر میکرون نے کہا یہ بین الاقوامی امن کے لیے انتہائی سنگین نتائج کا حامل ہے. امان نے کہا یہ جنگ امریکی مفادات کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا تو فوری جنگ بندی ہوئی. ریڈ کراس نے خبردار کر دیا کہ مشرقی وسط میں ایک خطرناک چین ریئیکشن شروع ہو چکا ہے جس کے نتائج عام شہریوں کے لیے تباہ کن ہو گئے ہیں. اب وہ سوال جو آپ سے پوچھنا ہے آج رات, سوال صرف یہ نہیں کہ اگلا میزائل کہاں گرے گا. سوال یہ ہے کہ روس نے بیان دیا مگر ساتھ نہ دیا. چین نے مذمت کی مگر میدان میں نہ اترا. پاکستان نے آنکھیں بند کر لی, اپنی جنگ لڑتا رہا. تو ایران واقعی اکیلا ہے نا, اور اکیلا ملک جب اپنے وجود کے لیے لڑتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آج مشرق وسط نہیں جل رہا, آج ایک نئی دنیا بن رہی ہے اور تاریخ گواہ ہے ایسی دنیا کی قیمت ہمیشہ عام لوگ چکاتے ہیں. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آئیے سے. اللہ حافظ.